السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں بیٹھا ہوا تھا تو بہت ساری جو واٹس ایپ پہ جو میسیجز ہوتے ہیں وہ میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں چند ایک سوالات بھی تھے اور مسائل بھی مطلب لوگ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ اکثر جو سب سے زیادہ جو سوال ہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلق کا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اگر ہم ایک صرف اسی موضوع کے اوپر بات کر لینا تو یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اگر ہم اولاد کے حقوق کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں تو وہ موضوع بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم بیٹوں اور بیٹیوں کے الگ الگ حقوق کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں تو وہ موضوعات ختم نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، بہت ان چیزوں کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، لیکن کیا اس چیز کا اثر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارے نوجوان مردوں اور عورتوں کے اوپر؟ دیکھیں، مرد کا جو مزاج ہے وہ بہت مختلف ہے، عورت کا مزاج مختلف ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلق کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کی بنیادی جو اس کی فطرت ہے وہ تسکین ہے، سکون ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی جب ریلیشن ٹاکسک ہو جائے، یعنی تکلیف دینے والا ہو جائے، اس میں الجھنیں آنی شروع ہو جائیں تو اس ریلیشن کو ختم کر دینا چاہیے۔ بنیادی طور پہ وہ اس ریلیشن کی جیت نہیں ہے بلکہ اس کی ہار ہے۔ رشتوں کو ہارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مزہ تب ہے جب آپ رشتوں کو جیت لیں، اور اس کی جیت کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے کہ ایک حدیث ہے، کہ فرمایا کہ خیارکم خیار لأہلیہم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں اہل کے لیے کون بہتر ہے اس کا فیصلہ اہل نے نہیں کرنا، بلکہ اس کا فیصلہ اگر دیکھا جائے تو معاشرہ کرے گا، یا پھر وہ شخص خود اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اہل و عیال کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کے اوپر وہ خرچ کرتا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے اموال میں سے ان کے اوپر خرچ کرتا ہے نا، تو اس کے بدلے میں جو اس کو ملنا چاہیے وہ اطاعت ملنی چاہیے، اس کو گھر سے سکون ملنا چاہیے، اس سے محبت ملنی چاہیے، اپنے گھر والوں سے اسے محبت ملنی چاہیے، اس سے اخلاق ملنا چاہیے، اسے بد کلامی اور بد زبانی نہیں ملنی چاہیے، بد اخلاقی نہیں ملنی چاہیے، حکم عدولی نہیں ملنی چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو غلام کی شکل میں جو ہے نا وہ لا کے کھڑا کر دیا، نہیں، بلکہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، یعنی مرد کو عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوقیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اسے بادشاہ بنا دیا ہے یا اسے جلاد بنا دیا، وہ جب چاہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے، جب چاہے اس کو مارے، اس کی تذلیل کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض، بعض کے اوپر اللہ نے فضیلت دے دی، کیوں دی؟ وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ وہ سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کاٹتا ہے اپنا دن اور رات، اور پھر جا کے کہیں محنت مشقت کے بعد اپنی اہل کے لیے کچھ لے کر آتا ہے، اور جس سے وہ ان کا پیٹ بھرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، ان کے اسکول کے بچوں کی اسکول کی فیسز ادا کرتا ہے، گھر کے کرائے ادا کرتا ہے، بل ادا کرتا ہے۔ کتنے اخراجات ہیں جو ایک مرد کے ذمے ہیں، اور اگر اس کو اس کا حق اسی گھر میں سے نہ دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور یہ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب اس کو
صرف یہ دے دیا، کھانا دے دیا اور پہننے کے لیے دے دیا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو گھر سے عزت، اکرام، احترام سب کچھ ملے، جس کی بدولت وہ اگلے دن تیار ہو کے اپنے آپ کو ریڈی کر کے گھر سے نکلے، نہ کہ وہ گھر سے زبردستی نکلے اور گھر سے نکلنے کی خواہش رکھتا ہوں کہ بس میں گھر جاؤں گا تو یار مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ کتنی ہمارے معاشرے کے مرد ہیں جو اس کرب اور اس تکلیف میں مبتلا ہے، اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ باتیں میرے ساتھ بہت کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں وہ ہارتے نہیں ہیں، بلکہ وہ رشتوں کو ہارنے سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ ان کا بتانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بتا دیا ہے تو اس کے ساتھ ان کو کوئی راحت مل گئی ہے، بلکہ ان کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری گھر میں اگر کوئی جس کو سنانا ہے وہ نہیں سن رہا، تو ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور اس کو ڈسکس کریں جس سے ہمارے دل کو تھوڑی راحت مل جائے۔ اور یہ تو میں نے ایک چیپٹر کی بات کی ہے نا، کہ ایک سائیڈ کی بات کی ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو مرد حضرات کے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت سارے ایسے مرد ہیں جن کے اندر غیر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، وہ اپنے گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے کہ ہمیں اگر ہم گھر سے نکل جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی طوفان آ جائے گا، محنت مزدوری سے بھاگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گھر میں رہ کے وہ ایک کنجکٹڈ پرسنالٹی جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، تنگ ذہن ہوتے ہیں، پھر گھر کے ماحول میں ان کو جینا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سٹک رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں نکلنا۔ تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر وفاداری کا الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ وفادار نہیں ہے۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا، بلکہ ان کی وہ کہانی سنی ادھر ہی اپنے پاس، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے خاوند سے ڈائیورس لے لی، اور ڈائیورس لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نہ میرا خیال تھا، نہ میرے بچوں کا خیال تھا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی معاملات، نہ مطلب کچھ بھی نہیں۔ اور اس خاتون نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنی زندگی کو گزارا، اور اس کے لیے بہت مشکل تھا سروائیو کرنا، لیکن اس نے اپنی اولاد کو پڑھایا، اپنی اولاد کو جابز جو ہے نا وہ دلوائیں، ایک بیٹا اس کا بزنس کرتا ہے ماشاءاللہ، اور بچوں کی شادیاں کی، اپنی زندگی کے جو دن تھے سخت والے دن وہ اس نے گزار لیے، لیکن اس کا اس سب کے کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس نے اس وقت فیصلہ تو کر لیا کہ بھی میں اپنے خاوند سے الگ ہو رہی ہوں، خاوند ایک چھت ہے ماشاءاللہ، لیکن ایسا خاوند جس کے اندر یہ خصوصیات نہ پائی جاتی ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار ہو، وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، اولاد کو مارتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، قرضوں پہ قرضے لیتا ہے، اور گھروں کے معاملات اور باہر کے معاملات اس کا ہر وقت فتنہ اور فساد کی کیفیت میں رہتا ہے، تو بہتر ہے کہ ایسے خاوند سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔ پہلی بات یہ نہیں کہ بھئی آپ پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیں، یقیناً ہر وہ خاتون جو ان چیزوں کی عادی نہیں ہوتی وہ سب سے پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے، کہ اس کو سمجھاتی ہے۔ اکثر جو خاوند ہیں وہ نشے پر لگ جاتے ہیں اور گھر کا سامان بیچ دیا، جوا کھیلنا شروع ہو گئے اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا لیا۔ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور معاشرے میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی باقیوں کو بھی تو پل ہی رہے ہیں، ہمارے بھی پل جائیں گے، اور پھر سبحان اللہ جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر بد امنی، بدسکونی کا آغاز جو ہے وہ کسی بھی گھر کی بے سکونی سے ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر ہمارا بے سکون ہے نا ایک محلے میں، تو وہ محلہ پورا بے سکون رہے گا۔ اسی طرح ایک فرد اگر گھر میں بے سکون ہے تو وہ پورا گھر بے سکون رہے گا۔ تو اس کو اعتدال پر رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، ہمیں اس چیز کا ادراک ہو کہ میری ذمے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا لگایا ہے، اور اس لیے نہیں کہ بھئی میں
مرد ہوں تو میں ان کو کما کے دے رہا ہوں یا ان کے لیے کمائی کر کے لا رہا ہوں اور یہ ان کو کھلا پلا رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہے، اور میں جو بھی ان کے لیے لے کر آؤں گا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اجر دے گا۔ اس طرح آپ اپنے گھر والوں کا احسان بھی نہیں لیں گے کہ آپ ان کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو اللہ سے اجر لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور جس چیز میں اللہ کا اجر شامل کر لیں گے، نیت یہ اور ارادہ کر لیں گے، تو اس گھر کے اندر مرد کی طرف سے کم از کم بے سکونی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر عورت کی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ عورت بھی اللہ سے اجر لینے کے لیے یہ کام کرے۔ عورتیں سبحان اللہ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب ہیں، کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ میں کمزور رکھا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی وہ بڑی مضبوط ہیں؟ ہاں مضبوط ہوتی ہیں، بہت ارادوں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کے ارادے اور معاملات میں جو ان کا جو قوت فیصلہ ہے، جب وہ کسی چیز کے اوپر اڑ جائیں یا کہ کسی فیصلے کو اختیار کر لیں، تو چونکہ وہ فطرت سے ہٹ کے ہے تو پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، میاں بیوی دونوں کو۔ اور خواتین کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ احسان بہت زیادہ جتلانا، ان کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا، میں نے آپ کے لیے زندگی کو خراب کر لیا، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، یہ وہ سارا کچھ۔ تو اس چیز کا تعلق جو ہے وہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے قربانی دی ہے، تو آپ کو دوسرے کی قربانی کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ دوسرے نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، حالانکہ وہ دوسرے نے آپ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر اس کی نیت میں یہ چیز شامل ہے نا، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نیت کے برابر اللہ نے آپ کو اجر دے دینا ہے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح کی ہماری جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز 10-15 منٹ کی جو شارٹ کلپس ہیں انشاءاللہ، وہ میں آپ کے ساتھ معاشرتی مسائل کے اوپر وہ ڈسکس کرتا رہوں گا، جادو، جنات اور حسد کے وغیرہ کے علاج سے ہٹ کے۔ تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں ضرور کہ ہم اس سیریز کو کیا نام دیں، تاکہ ہم اس کے اوپر مختلف اوقات میں بات کرتے رہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں، اور اچھی بات کریں، اچھا پیغام دیں، محبت کا پیغام دیں، تاکہ تمام جو ہمارا معاشرہ ہے وہ فساد فی الارض سے بچ جائے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔